اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یہیں پر الرحمن الرحیم۔ وہاں ہے میڈیا والا وہاں بیٹھا ہوا ہے کیپ پہنا ہوا ہے سامنے کیپ جو پہنے ہوئے سروج جی جائیے نا سب سے پہلے مجھے تو خوشی ہے اس بات کی آگے دیکھ رہے ہیں ٹوپی والے وہی کرتے ہیں. میں تو مدرسے کی بات کر رہا ہوں. محب گرامی حضرت مولانا مفتی فیروز القادری صاحب جس عمدگی کے ساتھ تعلیمی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، یقیناً ہم سبوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی، دونوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن پڑھاتے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے ماشاءاللہ وہ بچے قابل مبارکباد ہیں جو قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ناظرہ یا حفظ کر رہے ہیں، اور وہ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں جو بچوں کو محنت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ عام طور پہ دینی علوم وہ بچے حاصل کرتے ہیں جیسا کہ میرا اندازہ ہے اور یہی حقیقت ہے، جو بچہ بگڑ گیا، جو بچہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، یا جن کے ماں باپ غریب ہیں، ایسے والدین اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے تو پھر کمائیں گے اور کھائیں گے کہاں سے؟ یہاں جو طلبہ حضرات ہیں، دیگر علماء حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ علم دین آپ اس غرض سے حاصل نہ کریں کہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا کمانی ہے، بلکہ اس علم کے حصول کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہونی چاہیے۔ کتاب العلم کی مسند امام اعظم کے کتاب العلم کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم سیکھ کر اس کی تبلیغ میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، لہذا تعلیم اور رزق کو ایک ساتھ نہ جوڑا جائے۔ آپ تعلیم حاصل کریں نہ کریں، اگر اس رزق کا تعلق تعلیم ہی سے ہوتا تو جاہل حضرات تو بھوکے مر گئے ہوتے، لیکن بہت سے جوہلا حضرات پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ تو رزق کا تعلق علم سے نہیں ہے، آپ علم حاصل کریں نہ کریں، اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا۔ رزق کے متعلق صرف ایک بات میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ ایک بزرگ نے پڑھا کہ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، آپ چاہے جہاں رہے پیچھا کرتے۔ مثلا میں لوکہا میں تھا تو وہاں مجھے رزق ملتا تھا، میں دربھنگا میں آ گیا تو وہاں بھوکا نہیں رہتا، رزق میرا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ چکی ہے، اور میں کچھ اور ترقی کر کے راجدھانی پٹنہ چلا جاؤں تو رزق پیچھا کرتے کرتے وہاں بھی آ جائے۔ انہوں نے جب یہ پڑھا تو جنگل میں چلے گئے اور ایک گوشے میں بیٹھ گئے، گزرگاہ سے الگ ہوئے۔ ایک قافلہ بھٹک کر ادھر ہی چلا گیا، صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک بزرگ صفت آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قافلے والوں نے سمجھا کہ کوئی اللہ والے ہوں گے، جنگل میں آ کے عبادت کر رہے ہوں گے۔
قافلے والوں نے کہا کہ ناشتہ کیجئے. بزرگ نے سوچا جیسے ہی زبان کھلے گی بات بڑھے گی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. انہوں نے کچھ نہیں کہا. قافلے والوں نے سوچا لگتا ہے حضرت بہت کمزور ہیں, بول بھی نہیں پا رہے ہیں یا شرما رہے ہیں. حضرت کے سامنے کھانا رکھ دیا. حضرت کے سامنے رکھ دیا. حضرت نے پھر بھی نہیں کھایا. کہا ایسا کرو کہ منہ کے قریب کر دو. منہ کے قریب کر دیا, پھر بھی نہیں کھایا. تو قافلے والوں نے سوچا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں, ہاتھ پاؤں اٹھانے تک کی صلاحیت نہیں. ایسا کرو کہ جس طرح کوئی بچہ دوا نہ کھا رہا ہو تو ماں زبردستی منہ کھول کے منہ میں دوا ڈال دیتی ہے. قافلے والوں نے اس بزرگ کے منہ کو کھولا اور زبردستی کھانا منہ میں ڈال دیا. اب بزرگ ہنسنے لگے. قافلے والوں کو حیرانی ہوئی کہ ابھی تک تو کچھ بول نہیں رہے تھے, اب ڈائریکٹ ہنسنے پر آ گئے. تب حضرت نے بتایا کہ میں نے پڑھا تھا کہ رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے. آج میں نے تجربے سے آزما لیا کہ واقعی رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے. تو علم دین حاصل کیجئے, خالص رضائے الہی کے لیے کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خود بھی کھائیں گے, دوسروں کو بھی کھلائیں گے. اس علاقے کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں, چونکہ میرا ننیال بھی ہے, سسرال بھی ہے, تعلیمی اعتبار سے پسماندہ علاقہ ہے. تو اب اگر کوئی صاحب تعلیم کا جھنڈا لے کر آگے بڑھ رہا ہے تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کی دامے دلمے قدمے سخنے مدد کریں. اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے مدد کریں؟ آپ مائک پر کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے لیے مائک کو لا سکتے ہیں. آپ اگرچہ درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہیں, مگر جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں تعمیراتی انتظام تو کر سکتے ہیں. بچوں کو جن کتابوں کی ضرورت ہے وہ کتابیں تو دے سکتے ہیں, اور جو دیگر ضروریات ہیں میں بڑے ہی خلوص کے ساتھ, بڑے ہی درد مند دل کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے علاقے میں ایک ادارہ ایسا کھل گیا ہے کہ یقیناً اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا, اور اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر نہیں بھی رہا تو دینی کام وہی کرتے ہیں جن پر اللہ و رسول کا فضل ہوتا ہے. اگر دینی کام کرنے والوں کی راہ میں لاکھ رکاوٹیں پیدا کی جائے تو رکاوٹیں پیدا کرنے والے چھوٹے ہیں, اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. آپ لاکھ رکاوٹیں پیدا کریں, اللہ خلوص سے جو بھی دین کا کام کرتے ہیں اس کے راہ کی ساری رکاوٹوں کو دور فرماتا ہے. تو رکاوٹیں آپ پیدا کریں گے, اللہ رکاوٹوں کو دور کر دے گا. لیکن اگر رکاوٹ پیدا کرنے کے بجائے آپ یہ ذہن بنا لیں کہ یہ دین کا کام ہے, اکیلے یہ کیوں کریں, تعلیم و تعلم کا کام ہے, اکیلے یہ کیوں کریں, بچوں کو پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, صرف انہی کی ذمہ داری کیوں ہوگی؟ مہذب معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی تعلیم و تعلم کا عمدہ انتظام ہے آپ حسب استطاعت اس ادارے کی مدد ضرور کریں. آپ لاکھ نہیں دے سکتے ہیں. بہت دنوں سے علماء حضرات بولتے ہیں دامے درمے قدمے سخنے. آپ حضرات تو سمجھتے نہیں ہوں گے. دامے درمے کا مطلب مالدار ہے تو روپیہ پیسہ دیجئے, مالدار نہیں ہے تو حضرت کہیں جا رہے ہیں تو قدمیں, حضرت کو احساس دلائیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, قدم سے قدم ملا کر ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ادارے پر کبھی کوئی آنچ آئے تو سخنے, حضرت بول رہے ہو تو حضرت کو خاموش کروائیے کہ اب آپ بعد میں بولیں گے, آپ کی طرف سے پہلے میں بولوں گا.
ایسا کر کے دیکھیے، ابھی تک آپ نے اگر نہیں کیا ہے، ایسا کر کے آپ ذرا سا دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی برکتیں، اتنی عزتیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور بڑے بڑے عالی شان بنگلوں میں رہنے والوں کی وہ عزت نہیں ہے جو دین کے کام کرنے والوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ بڑے بڑے علماء نہیں، بڑے بڑے رئیس حضرات، بڑے بڑے امیر کبیر حضرات، وہ وارث ہیں تو اپنے باپ کے ہیں، لیکن علماء ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اخیر میں بچوں سے گزارش کروں گا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، کبھی بھی کم ظرفی کا شکار نہ ہو۔ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو ہزاروں لاکھوں خود کو بہتر سمجھتے ہیں ان ہزاروں لاکھوں سے بہت بہتر آپ ہیں، لیکن چونکہ ابھی مطالعے کی کمی ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جامعہ نبویہ کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے کے جو بھی معاونین ہیں اللہ ان کی تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے، ان کی تمام ضرورتیں پوری فرمائے، اور مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسے کے سربراہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی فیروز القادری صاحب قبلہ ہمارے رفیق درس رہے ہیں، ہم نے زندگی کے کئی سال ایک ساتھ گزارے ہیں، میں بہت اچھے سے ان کو جانتا ہوں۔ یقیناً اگر ان کا کما حقوق ساتھ دیا جائے 2 دن دور نہیں، 1 منزلہ 2 منزلہ بنا، 2 منزلہ 3 منزلہ ہو جائے، اور ابھی ایک جگہ عمارت ہے تو 10 جگہ عمارت کھڑی ہو جائے، بس ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے محب گرامی کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔